اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہمارا سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سارے رکوع میں جو ہے وہ سود کی حرمت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص سود کھائے گا تو قیامت کے روز اس کا یہ حال ہوگا، وہ اس طرح سے اٹھے گا کہ جیسے کسی انسان کے اوپر جن لاحق ہو جائے۔ یعنی کسی انسان کے اوپر جب جن لاحق ہوتا ہے تو جیسی اس کی حرکتیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی، ایسی ہی سود خور کی حرکتیں جو ہیں وہ قیامت کے روز ہوں گی، اور یہ صرف قیامت ہی کے دن نہیں ہوگا، یہ دنیا میں بھی اس کا حال ہوگا۔ یعنی وہ پیسے کے پیچھے بھی ایسا ہی دیوانہ ہوا ہوگا جیسے اس کی سینسز جو ہیں وہ ماری بھی ہوں گی، اپنی سینسز میں نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ صدقات کو نشوونما دیتے ہیں اور سود کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کو ایسا معاشرہ پسند ہے جس میں صدقات کا نظام ہو، اور ایسا معاشرہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے جہاں پہ سود کا کاروبار ہو، جہاں پہ سودی معاملات ہو، سودی لین دین ہو۔ تو یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے۔ آج ہم اپنے اس رکوع نمبر 38 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے آج کے لیکچر کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو سود تم پر باقی رہ گیا، یعنی جو تم نے لوگوں کو سودی قرضہ دے رکھا ہے، کسی کے ساتھ تم جو ہے کسی کو تم نے قرضہ دے رکھا ہے اور اس سے تم سود لے رہے ہو، تو چھوڑ دو اس سارے معاملے کو، اللہ سے ڈرو، اور کوئی بھی ایسا تمہارا معاملہ چاہ رہا ہے اس کو وہیں پہ ختم کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، واقعی تمہارے اندر اخلاص ہے، واقعی حقیقی ایمان تمہارے اندر ہے، تو ایسا کوئی معاملہ بھی ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کر دو، چھوڑ دو سارے معاملات کو۔ کسی کے ساتھ بھی کسی کا جو مال ہے تم ناجائز طریقے سے جو لے رہے تھے، جو اس سے سود لے لے کے اس کا جو مال ہے تم کھا رہے تھے، ہتھیا رہے تھے اس کے مال کو، سارے ایسے معاملات کو ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، صحابہ کرام کی جب مجلس ہوتی تو آپ سب سے پوچھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہی پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو صحابہ میں سے کسی نے جو ہے وہ نہیں ہاتھ اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب آپ لوگ غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 2 افراد میرے پاس آئے ہیں اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے ہیں۔ پھر وہاں سے ہمارا گزر ایک خون کی نہر سے ہوا، اور خون کی نہر کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ نہر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص نہر کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ غور سے سنیے گا، ایک شخص درمیان میں ہے، یعنی نہر کے درمیان میں وہ شخص کھڑا ہوا ہے، اور ایک شخص نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے، اور جو شخص نہر کے کنارے کھڑا ہوا ہے اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسی وہ نہر والا شخص کنارے کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ جو کنارے پہ کھڑا شخص ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ پتھر پھینکتا ہے، پتھر دے مارتا ہے، جس سے وہ شخص دوبارہ اس نہر کی طرف جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ دوبارہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ دوبارہ کنارے پہ کھڑا شخص اس کی طرف پتھر پھینکتا ہے، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ نہر کی طرف جو ہے وہ شخص دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بندہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کون ہے یہ شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سود خور شخص ہے، یعنی یہ جو نہر کے اندر شخص ہے یہ سود کھاتا تھا، اس کے ساتھ تب یہ معاملہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، نہر کے اندر ہے وہ شخص، یعنی اب وہ خون کی نہر سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا، یعنی اس کو تھرو آؤٹ اس کو سوئمنگ کرنی ہے، تیرنا ہے، سارا وقت اس کو تیرتے رہنا ہے۔ آپ خود امیجن کریں، انسان تھوڑی سی دیر بھی اگر یہ کام کرتا ہے نا سوئمنگ کا یا تیرنے کا، انسان تھک جاتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی انسان کو اگر یہ کرنا پڑے، تو جس کے اوپر یہ عذاب ہو کہ اس کو تھرو آؤٹ یہی کرتے رہنا ہے کہ سارا ٹائم وہ کوشش کرتا ہے کنارے پہ آنے کی، جیسے ہی پہنچنے لگتا ہے تو اس کو پتھر مار کے جو ہے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہ عذاب سود خور شخص کے اوپر جو ہے قیامت کے روز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا، کتنا سخت عذاب ہے۔
اور اسی طرح صحیح سلسلہ تو صحیحہ کی روایت میں آتا ہے 1247 میں. اس روایت کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سود کا 1 درہم، سود کا صرف 1 درہم جو انسان جان بوجھ کر کھائے، یعنی اسے پتا ہو کہ یہ سودی ہے، اللہ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. سود کا 1 درہم جو انسان جان بوجھ کر کھائے، اللہ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. میں کہتی ہوں اس کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر کتنی وعیدیں ہیں، اور پھر کہا 36 بار، یعنی 36 بار کوئی شخص زنا کر رہا ہے اس کا گناہ کم ہے، لیکن جو شخص 1 درہم سود کا جان بوجھ کے اپنے علم میں، اس کو پتا ہے کہ میں سودی معاملات والا جو ہے وہ درہم کھا رہا ہوں یا سودی معاملات والے پیسے کھا رہا ہوں، اس کو پتا ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ کتنے بڑے لیول کا ہے. تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم جو ہے ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا ظلم جو ہے ہم اپنی ذاتوں پہ، اپنی نفسوں پہ جو ہے وہ کرے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے تو سارا جو سسٹم ہے وہ سارا اس کے اندر جکڑا ہے. ہر جگہ جو ہے وہ سودی معاملات ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ اس چیز کی وہ ہے، اور لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ چیز سن لیں ہم سب کہ سود کا صرف 1 درہم جو ہے جو انسان جان بوجھ کے کھائے، وہ اللہ کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. میرا خیال ہے کافی کیٹیگوریکلی جو چیز ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے بندے کو کہ اس گناہ کی جو ہے نوعیت سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ اس گناہ کو کس قدر ناپسند کر رہے ہیں. شرک کے بعد شاید سب سے بڑا گناہ اللہ پاک کی نظر میں سود ہی ہے. اس گناہ کا دیکھیں بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کبیرہ گناہوں کے اندر بہت جو ہے بڑی لسٹ ہے ان کی، یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس بھی بہت ساری وعیدیں ہیں. لیکن جس شد و مد کے ساتھ اور جو غصہ اللہ پاک نے اس گناہ کی طرف شو کی ہے وہ شاید کسی گناہ کی طرف ہو. تو یہ چیز اب ہم سب کو سمجھنی ہے، اور اپنے معاشرے سے اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. یعنی اگر تم نے، جیسے پچھلی آیت میں کہا گیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، یعنی جو تمہارے اوپر سودی معاملہ ہے، تم نے کسی سے سود لیا ہوا ہے، کسی کو سود دیا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا تمہارا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے سودی معاملے کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، یعنی ایک بندہ ایک سائیڈ کھڑا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ اللہ اور اس کا رسول کھڑا ہوا ہے اور ان کے درمیان جنگ ہے، تو خود سوچ لیں اس جنگ میں جیتے گا کون. یہ میں دیکھیں پچھلی آیت میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس گناہ کو جس انداز میں اللہ پاک نے جس غصے کا اظہار کیا ہے، ایسا غصہ کسی اور گناہ پر بھی نہیں آتا. ایسا غصہ کسی گناہ پر اللہ پاک نے شو نہیں کیا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کا. تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو اعلان جنگ کرے گا، میرا نہیں خیال اس کو کوئی جو ہے کامیابی مل سکتی ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اچھا، ایک کوشچن ہمارے دماغ میں رائز ہوتا ہے کہ آیا یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیوں اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف. ذرا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. کوئی بھی شخص جب مال بڑھاتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے وہ لوگوں سے سود لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا جائز مال، یعنی ان کا حلال مال حرام طریقے سے ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگلے کا جائز مال ناجائز طریقے سے ہتھیار ہے. جب کوئی شخص سود لیتا ہے اور سود لے کے وہ دوسروں کا مال ہتھیا کے اپنے مال کو بڑھا لیتا ہے، اور مال کو بڑھانے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ پاور میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب غور سے سمجھے گا یہ سارا پروسیس. جب انسان پاور میں آ جاتا ہے پھر اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ سب کو اپنے رولز اور انسٹرکشنز دیتا ہے، اور سب کو کہتا ہے کہ میری بات مانو، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہوں گے وہ میرے ہوں گے، ساری جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ میں دوں گا. اب جس چیز کو میں ٹھیک کہوں گا وہ ٹھیک ہوگی، اور جس چیز کو میں غلط کہوں گا وہ غلط ہوگی، کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی ہے. ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیسے والا بندہ ہوتا ہے یا پاورفل بندہ ہوتا ہے، کوئی ٹائکون ہوتا ہے، سب اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہوتا. پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کمانڈس اور انسٹرکشنز دیتا ہے کہ یہ سارے کام کیے جائیں گے. تو یہ بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ پیسہ بنا کے پاور میں آنا
اور پھر پاور کے بعد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو پالیسیز ہیں ان کو پیچھے کرنا اور اپنی پالیسیز کو رائج کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. اور سود بھی طاغوت کی ایک شکل ہے کہ انسان مال جو بڑھا رہا ہے، اپنے مال کو اس نے اتنا اپنے آپ کو اتنا پاورفل کر لیا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اپنا سسٹم اپنا نظام رائج کر رہا ہے، یا اپنے بتائے ہوئے طریقوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو فالو کرو، یا لوگوں کو جو ہے وہ فائنینشلی بلیک میل کر رہا ہے. اب دیکھیں، آپ خود سوچیں، آپ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ اس سے کیا حق کی بات کرے گا؟ وہ اس کو کیا سمجھائے گا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو؟ وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اس کی اوقات ہی نہیں ہوگی. وہ کہے گا میں نے تو اس کا قرضہ دینا ہے، تو یہ تو مجھے آگے سے یہ سنائے گا پہلے تو میرا قرضہ دو، پھر بعد میں تو مجھے باتیں سنانا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ہے. اس لیے اللہ پاک اس گناہ کو اتنا برا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے وہ انسان کو پاور دے دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ امیر تار ہوتا جاتا ہے، غریب تار ہو جاتا ہے. اور یہ گناہ ہے نا، یہ رائج کن کا کیا ہوا ہے؟ یہ یہود کا رائج کیا ہوا ہے. یہودیوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا کا سونا جو ہے وہ اکٹھا کیا. ذرا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کا سونا اکٹھا کیا، یعنی جس کے پاس جتنا سونا تھا سارا انہوں نے اکٹھا کیا بینکس کے نام پہ، اور پھر کرنسی نوٹس جاری کیے. ٹھیک ہے، اب سارا سونا جو ہے، ساری جو مالیت ہے وہ ان کے پاس ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کی اکانومی کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت میں نہیں آتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ساری حکومتیں ان کے انڈر ہوتی ہیں، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس ہے، ویلتھ ان کے پاس ہے. جب بھی کسی ملک کی جنگ ہوگی تو جنگ کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ ایسٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور پھر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پھر یہ اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے اس سے سارے کام لیتے ہیں کہ اب تم یہ کرو، اب تم وہ کرو. تو یہ سارا انہوں نے جو دنیا کی جو ساری معیشت ہے اس کو جکڑا ہوا ہے. کس بنا پر؟ سودی نظام پر. انہوں نے سود کا نظام جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور ساری ان کی جو پاور ہے، ساری جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ سود کے اندر ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کہ ایک یہودی سے جو ہے وہ سودی معاملہ نہیں کرتا. وہ غیر یہودی، یعنی ہم مسلمانوں کے ساتھ یا جتنے بھی غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سودی معاملات کرتے ہیں آپس میں. ان کا ٹوٹل جو اسلام کا نظام ہے کہ ایک یہودی کسی یہودی سے سود نہیں کھا سکتا، اس کا مال نہیں کھا سکتا. اور ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا خون چوستے ہیں وہ. اور اس حد تک یہ لوگ اس چیز میں انوالو ہیں کہ آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے کسی بینک میں کوئی ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا، کسی بھی جگہ، تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے نا کسی دنیا میں بیٹھے ہوئے یہودی کو ضرور ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے اس حد تک جو ہے نا اس چیز کو اپنے اندر جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. آج یہ جو غزہ میں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے آری پیچھے اس کے کیا ہے؟ ان کے ٹوٹل آپ کو اگر میں بتاؤں نا تو دنیا میں ان کی کوئی 1 کروڑ آبادی نہیں ہے. کوئی 1 کروڑ تک کی آبادی ہے بس ٹوٹل ان کی پوری دنیا میں. 1 کروڑ. خود سوچیں مسلمان کتنے کروڑ ہیں وہ آپ سوچ لیں، اور پھر ان کو کمپیئر کریں. یہ صرف اور صرف اس سود کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنا جو ہے وہ سارا ان کا سکہ چل رہا ہے. سارا ان کا جو سسٹم ہے سودی، سارے سسٹم کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں سب کو. تو ایک چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ سود ختم تو یہود ختم. اگر ہمیں اس شکنجے سے ان کے نکلنا ہے نا تو ہمیں خود جو ہے نا ایز اے مسلم، ایز اے فرد، ایز اے امہ ہمیں اس گناہ کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کھڑا، اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. لوگ آج کل یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کے خلاف آپ لوگ بات کر رہے ہو، اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ میں بتا دوں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ 17ویں صدی کا جو ہے نا یہ کیا، اس میں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سسٹم رائج ہوا. اس سے پہلے جو تھا وہ اسلام میں اسلامک جو ماڈل تھا اس میں کوئی سود نہیں تھا، اور اتنا زبردست ہمارا ماڈل تھا. مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور ایسا زبردست انہوں نے جو ہے نا وہ طریقہ کار رائج کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آرمی چیف جو ہے مقرر کیا، تو جب بھی وہ کوئی علاقہ فتح کرتے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے نا جس چیز کو وہ سیٹل ڈاؤن کرتے تھے وہ تھا کہ وہاں پہ سودی نظام کو ختم کرتے. اور جب سے سود ختم ہوتا تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی. کیونکہ جب کاروبار ہوتا ہے، جب تجارت چلتی ہے تو اس سے ہر بندے کا جو ہے وہ جو ہے معیشت کا جو نظام ہے اس کا چلنے شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں سود ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کی دکان چمک رہی ہوتی ہے اور باقی سارے جو ہوتے ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ اس لیے اللہ پاک نے اس گناہ کو اتنا برا کہا ہے کیونکہ یہ پورے معاشرے کو کھا جاتا ہے. کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ وہ گھروں کو کھا جاتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ معاشروں کو کھا جاتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جو پورے کی پورے جو ہے نا انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے. انسانیت کے اندر سے پیار، محبت، اخلاص، ایثار، قربانی کا جذبہ
بالکل ختم کر دیتا ہے اور انسان کے اندر صرف اور صرف یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ لے لو، چھین لو اگلے کا مال، سب کچھ اپنے پاس جو ہے وہ سمیٹ لو اور اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ خزانے کا سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، اس میں سے کسی کو کچھ نہ دو۔ اگر آج مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات کا نظام چلے، تو یہ گناہ جو ہے، اس قسم کی جو ساری ہماری معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ کوئی شخص مجبوری میں کسی سے جو ہے نا وہ قرض لیتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کب کوئی مجبور شخص ہمارے پاس آئے گا اور ہماری دکان چمکے گی، ہمارا جو ہے وہ سکہ چلے گا۔ تو جب سارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہو، صدقات کا نظام ہو، ہر بندے کو، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، تو کوئی کسی سے پیسہ ہی نہیں مانگے گا۔ تو یہ خرابی ہماری اپنی کی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ان سارے اسلام کے احکامات کو جو ہے وہ فالو کرنا چھوڑا ہے، تو ایسی جو برائیاں ہیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ پھیل گئی ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اپنے اصل سرمایہ کو لینے کے تم حقدار ہو۔ یعنی اب تم اگر توبہ کر لو تو تم نے کسی کو سودی قرضہ دے رکھا ہے، تو جو تم نے اصل مال تھا وہ تم واپس لے لو بے شک، اور جو اضافی رقم جو تم نے اسے طے کر رکھی تھی اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اپنا اصل سرمایہ انسان لے سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ انشورنس پالیسیز وغیرہ کروا لیتے ہیں لا علمی میں، تو جب ان کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی، تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصل رقم جو ہے انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ استعمال کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ ہاں جو اضافی رقم ہے وہ بے شک وہ نہ لیں، وہ جو ہے ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، وہ حرام ہے۔ تو جو اصل چیز ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سن لو، جاہلیت کا ہر سود باطل ہے، تم صرف اپنا مال لے سکتے ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر سود باطل ہو چکا ہے، یعنی کوئی کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے نہ تھیائے، نہ کسی پر ظلم کرے اور نہ اس پر ظلم کیا جائے۔ اس پر ظلم کس طرح کیا جائے گا کہ جب کوئی کسی کا سود کھائے گا تو قیامت کے روز وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا، دنیا میں بھی وہ اللہ کا عذاب دیکھے گا۔ تو نہ وہ کسی پر ظلم کرے اور نہ ہی جو ہے وہ اس پر ظلم کیا جائے۔ اور صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اس چیز کو لے کر، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کچھ دینار جو ہے وہ بطور قرض دیے۔ اب آپ لوگ غور سے سنیے گا کہ صحابہ کرام اس چیز کو کتنا وہ جو ہے سیریسلی لیتے، کہ آپ نے کچھ رقم جو تھی وہ حضرت ابی بن کعب کو جو ہے وہ بطور قرض دی، تو حضرت ابی بن کعب نے کچھ پھل جو ہے وہ بطور ہدیہ آپ کی طرف بھجوائے، تو آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو جو ہے وہ قرض دے رکھا ہے، تو اس سے اب ہدیہ لینا کہیں سود کے زمرے میں نہ آ جائے، یعنی یہ میرا مقروض ہے تو میں اس سے کوئی فائدہ اب اٹھا لوں تو کہیں یہ سود کے اس میں نہ آئے، تو آپ نے وہ جو ہدیہ ہے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیاؤ اور نہ بروز قیامت تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنا پڑے، یعنی نہ تم اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتی کرو، نہ اللہ جل شانہ کا عذاب تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ سمپل سی بات ہے، بات ہی ختم ہے کہ تم اگر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے بھی نرمی کا معاملہ دیکھو گے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تمہارا قرض دار تنگی والا ہو، تنگ دست ہو، تو اس کو ہاتھ کھلنے تک کی مہلت دے دو۔ یعنی جیسے پیچھے بات ہو رہی ہے پچھلی آیت میں کہ اپنا جو سودی معاملہ ہے اس سے تم جو ہے وہ باز آ جاؤ اور بالکل جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ سود لینا چھوڑ دو۔ اور تم نے اگر قرض دے رکھا ہے، یعنی جو اصل رقم ہے وہ بھی اگر تمہاری اگلا شخص جو ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو بھی اس کو جو ہے وہ مہلت دے دو، اس کے حالات کھلنے تک، اس کے گنجائش اس کے پاس آ جائے، اس کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، اس کو اس ٹائم تک کی مہلت دو۔ اچھا، ابو قتادہ رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہوا کہ کسی شخص نے ان کا قرض دینا تھا، تو وہ جب بھی اس سے مانگنے جاتے تو وہ شخص چھپ جاتا، تو آپ رحمہ اللہ علیہ جب ان کے گھر گئے ایک بار، تو وہ اس شخص نے اپنے بچے کو باہر بھیجا اور اس کو بہانہ کر دیا، تو آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم باہر آ جاؤ۔ تو وہ شخص آیا باہر اور آ کر کہنے لگا کہ میں اس طرح میرے حالات ہیں، میں بہت مفلس ہوں، بہت غریب ہوں، میں نہیں آپ کا کر سکتا، آپ کا قرض جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اس پر کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو اس شخص نے اللہ کی قسم کھائی، یعنی آپ نے اپنی یقین دہانی کی کہ یہ شخص آیا سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو اس پر آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے دے یا اسے معاف کر دے۔
یعنی آپ نے جو آپ کا مکروز تھا آپ نے اس کو معاف کر دیا. اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جیسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے. اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا. یعنی کوئی پریشان تھا، کوئی ایسا مقروض تھا کہ جس کے حالات اچھے نہیں تھے، تو کوئی شخص ایسے اپنے مقروض کو اپنا قرض معاف کر دے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کرے گا. اور ابن ماجہ کی روایت 2418 میں آتا ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، یعنی کوئی شخص اس کا مقروض ہے اس کو مہلت دے رہا ہے تو اسے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر فرض کریں ایک ڈیو ڈیٹ طے ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے تم نے اپنا جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے، اور وہ شخص اس قرض والی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا قرض واپس نہیں کر سکا، اور اس شخص نے جس کا اس نے قرض دینا تھا اس نے ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی، اس نے کہا چلو مہلت ہے تمہارے پاس تم آرام سے دے دو، تو اب اس کو ہر دن کے عوض جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملے گا. اتنی بڑی نیکی جو ہے یہ جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کا معاملہ کرنا، کسی تنگ دست کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا قرض یا تو اس کو معاف کر دینا یا اس کو مہلت دے دینا، یہ دونوں بہت بڑی نیکی ہے. اچھا، اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سناتی ہوں، 2077 نمبر پہ ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ جل شانہ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ تو اپنی کوئی نیکی بتا مجھے کہ جس کے عوض جو ہے میں تجھے بخش دوں. تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ پاک مجھے اور تو کوئی یاد نہیں پڑ رہا میں نے کوئی نیکی کی ہو، ہاں یہ ہے کہ تو نے مجھے کچھ مال دے رکھا تھا اور میں اس سے تجارت کرتا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ قرضے وغیرہ دیا کرتا تھا، اور جب میں قرضہ دیتا تو میں اس میں کیا کرتا تھا کہ میں اس میں آسانی کرتا تھا، لوگوں کو مہلت دے دیتا، اور اگر کسی کو تنگ دست پاتا تو میں معاف ہی کر دیتا. یعنی اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہوتا، غریب ہوتا تو میں ان کو معاف کر دیتا تھا ان کا قرضہ. تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے بھی تجھ پر نرمی کی. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. یعنی سرے سے ہی معاف کر دو اپنا قرضہ. یہ وہی بات آگی جو میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی کہ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں لوگوں کو جو قرضہ دیتا اس میں ان کے اوپر آسانی کرتا، اور اگر کسی کو بہت ضرورت مند پاتا تو میں اپنا قرضہ معاف کر دیتا. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، تجھے تیرے ساتھ بھی میں نے نرمی کا معاملہ کیا. تو جو شخص بھی کسی مقروض کو مہلت دے گا یا اپنا جو قرض ہے معاف کرے گا تو بے شک وہ اپنے رب کی طرف سے بہت بڑا اجر پائے گا. اور یہ بات ہر شخص جان لے کہ جو کچھ ہم دیں گے وہی کچھ ہمیں ملے گا. تو جو ہم مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا نا وہی ہم اللہ کی طرف سے اپنے لیے جو ہے وہ لکھوائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کریں، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھی نرمی اور رحم کے جو ہے نا فیصلے جو ہیں وہ لکھے جائیں گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس دن ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک روایت کے مطابق یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، یعنی جو سود کی آیات ہیں یہ سب سے آخر میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو اینڈنگ ہے وہ اسی آیت پر ہوتی ہے. اور اس آیت کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنے رب کے جو ہے نا سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے رب کے آگے تم نے پیش ہونا ہے، اور اس دن تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی جو ہے وہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی شر کوئی کمایا ہوگا وہ اس کو بھی وہ دیکھ کے ضرور جائے گا. اور آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اس آیت میں. اور دیکھیں آخری آیت ہے نزول کے اعتبار سے، تو اس میں دیکھیں وہ چیز جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نچوڑ ہوتا ہے کسی چیز کا، تو یہ آخرت کی جو یاد دہانی ہے، جو موت کا خوف ہے انسان کو، یہ جو ہے نا یہ نچوڑ ہے ہر چیز کا. آپ دیکھیں اگر آپ کسی ڈیتھ والے گھر میں جائیں جہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، میت پڑا ہوا ہے، وہاں پہ اگر آپ کوئی درس وغیرہ کریں گے نا، لوگوں کو کوئی بات سمجھائیں گے تو وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے ان کو سمجھانے، کیونکہ وہ اپنے سامنے لائیو ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے سامنے ایک جو ہے نا وہ شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ان کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں. جو یہ آخرت کی یاد دہانی ہے یہ انسان کو جو ہے نا جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. ہمارے جاننے والے تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا
کہ ان کا جو بیٹا ہے کافی ینگ سا، وہ بتاتا ہے کہ میرے چچا کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کو جب میں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ قبر میں اتارا، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ان کو قبر میں ان کو اتارا نا، تو اس سے اگلے دن سے جو کہتا ہے نا کہ میری زندگی جو ہے وہ بدل گئی. کہتا ہے میرے دل میں عجیب سا کچھ ہوا، اور بس وہ دن اور یہ دن ہے کہ میرا جو ہے نا میرا دل بدل گیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگ اس چیز سے نا، بہت سارے جو لوگ جسے کہا جاتا ہے نا کہ عقل والے، وہ اس چیز سے سبق لے لیتے ہیں. موت کی یاد، آخرت کی فکر انسان کو جو ہے نا وہ لذتیں ساری جو انسان کی بھلا دیتی ہے. تو ہر وقت ہمیں اپنی موت کو اور آخرت کی یاد دہانی جو ہے ہر وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے. ہم جو عمل آج کر رہے ہیں اس کے آگے ہم اپنے رب کے آگے جواب دہ ہوں گے. ہم نے اپنے رب کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. ہم اپنے رب کو ہر چیز کا جو ہے ہمیں حساب دینا ہے. تو ہر وقت ہر لمحہ انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے، ہر کام اپنا سوچ سمجھ کے کرے. بندوں کے ساتھ، اپنے معاملات میں، بندوں کے ساتھ جو اپنی ہماری ڈیلنگز ہوں اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اور اپنے تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو فرض کیے ان کو پورا کرنا ہے. اور یہی چیز ہے. دیکھیں اب میں لیکچر کو یہیں پہ اینڈ کروں گی اسی آیت کے ساتھ کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اگر آج اس کو موت آتی ہے تو اس کی کتنی تیاری ہے. اگر آج میری اور آپ کی کسی کی بھی ڈیتھ کا دن ہے، سمجھے آج ہماری میعاد مکمل ہو رہی ہے، تو ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے پاس کتنا ہے نامہ اعمال میں، میرے کیا ہے جو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میت اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑتا ہے. ایک اس کا مال، ایک اس کے رشتہ دار، اور ایک اس کے اعمال. جو اس کا مال اور اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو اس کے اعمال ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو اب ہمارا یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں. یہ ہمارے سب کے سوچنے کی بات ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ یہیں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 ہے، یہ مکمل ہو گیا. اور سود سے کی حرمت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے کافی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے نکالے. اور اس کا پریکٹیکل ایک حل بھی ہے. پریکٹیکل حل یہ ہے کہ ہم سب اگر اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں اور صدقات نکالنا شروع کر دیں، اور اسلامک ماڈل کو جو ہے اسلامک کا جو اسلام کا فائنینسنگ ماڈل ہے اس کو ہم فالو کریں، تو ہم اس سب چیزوں سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں. ہم خود بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے پورے معاشرے کو جو ہے ہم بچا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی قیمتی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.